بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگ ضمائر منفصلہ پڑھ رہے تھے۔ ضمائر پروناؤنز ہوتے ہیں جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے انگلش میں ہوتے ہیں ہی، شی، دے، یو، وی، آئی وغیرہ، اٹ وغیرہ۔ اردو میں ہم کہتے ہیں وہ، تم، آپ، ان کو، وہ، اسے، یہ سارے پروناؤنز ہوتے ہیں۔ عربک میں ہم ان کو ضمائر کہتے ہیں۔ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، منفصلہ یعنی جو الگ لکھے جاتے ہیں، یہ کسی اسم، فعل یا حرف کے ساتھ اٹیچ ہو کر نہیں آتے، ان کو ہم ضمائر منفصلہ کہتے ہیں۔ منفصلہ فصل سے ہے، سیپریٹ، ٹھیک ہے، الگ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ یہ کسی اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ، حرف کے ساتھ جڑ کر نہیں آتے۔ تو یہ تھے ہمارے پاس ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنہ، انا، نحن۔ آپ لوگ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ کریں۔ انا نحن۔ ہوا کا کیا مطلب ہے؟ ہما، ہم، ہیا۔ اب ہوا اور ہیا میں کیا فرق ہے؟ ہاں، ہوا مذکر کے لیے، آپ پلیز اس ڈور کو بار بار نہ اوپن کریں۔ ہوا مذکر کے لیے ہے وہ یعنی ہی، اور ہیا مؤنث کے لیے ہے یعنی شی، ٹھیک ہے۔ ہما اور ہم اور ہنہ میں کیا فرق ہے؟ ہم بھی وہ اور ہنہ بھی وہ۔ ہم اور ہنہ دونوں کا مطلب ہے وہ سب، دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ ہم مذکر کے لیے، ہنہ مؤنث کے لیے۔ ہم وہ سب مرد اور ہنہ وہ سب عورتیں۔ لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، کبھی کبھی حکم جب اللہ تعالیٰ جنرلی سب کے لیے دیتے ہیں تو تب بھی مذکر کا صیغہ ہوتا ہے۔ اگر یعنی مذکر کے صیغہ جب عربک میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں مراد دو لوگ بھی ہو سکتے ہیں، مذکر مؤنث، مرد عورتیں سب بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب ہنہ آتا ہے تو اس کا مقصد صرف خاص طور پہ خواتین ہی ہوتی ہیں۔ اس طرح انتا کا کیا مطلب ہے؟ تم، یعنی میں جس سے بات کر رہی ہوں، جس کو مخاطب کر رہی ہوں، جو حاضر ہے اس کو میں تم کہہ رہی ہوں، وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا؟ لڑکی کو کہوں گی انتی اور لڑکے کو کہوں گی انتا۔ انتما کا مطلب ہے انتم، انتی، تم، یعنی تم۔ اب جب انتی تم ہے تو اس سے کیا مراد ہے، لڑکا یا لڑکی؟ انتما، انتنہ۔ تو انتم اور انتنہ میں کیا فرق ہے؟ ہاں، انتم مذکر کے لیے، انتنہ مؤنث کے لیے، یعنی تم سب مرد، انتم، انتنہ تم سب عورتیں۔ اس میں بھی خاص طور پہ یہ بات آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے کہ انتم میں کبھی کبھار جب اللہ تعالیٰ جنرل بات کرتے ہیں، صرف مردوں کو نہیں، مردوں عورتوں سب کو مخاطب کرتے ہیں تو انتم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے انتم تتلون الکتاب، تم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تو اس میں سب مخاطب ہیں، اس میں سب مرد نہیں ہیں، مرد عورتیں سب ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن انتنہ کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں مرد عورتیں جنرلائز نہیں ہو سکتے، یعنی جنرل کیٹیگری مذکر والی یوز ہو سکتی ہے مرد عورت دونوں کے لیے، لیکن یہ انتنہ کی مردوں کے لیے نہیں استعمال ہو سکتی، لیکن انتم کی مرد عورت دونوں کے لیے کبھی کبھار جنرلی یوز ہو سکتی ہے۔ انتنہ خاص طور پہ صرف عورتوں کے لیے۔ انا، نحن، ہم سب۔ آپ لوگ کوئی آیات اگر ڈھونڈی ہیں آپ لوگوں نے تو بتائیں، اس کا ہم ٹرانسلیشن کریں گے تھوڑا تھوڑا تاکہ آپ لوگوں کو ترجمہ کرنا آ جائے قرآن میں۔ کوئی بتائیں گے؟ وما ہوا بقول شاعر، وما ہوا بقول شاعر۔ اب آپ دیکھیں گے کہ دیکھیں وا جو ہے وہ وا حرف عطف ہے، ما بھی حرف ہے، ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ نہیں، کیا ہے یہ؟ ضمیر ہے، اسم ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ معرفہ ہے، کیونکہ اسم ضمیر یا ضمائر جو پڑھ رہے ہیں وہ ہیں اسم معرفہ کی قسم میں سے، ٹھیک ہے۔ تو معرفہ کی ایک قسم ضمائر بھی ہیں۔ بقولی اور شاعر دونوں اسم ہیں، اور دونوں میں سے بقولی ہیوی ہے یا لائٹ ہے؟ بقولی میں نون کی آواز آ رہی ہے تو یہ لائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی عربی حالت کیا؟ رفع، نصب یا جر؟ بقولی نصب ہے، جر ہے بھائی، نصب کہاں سے ہو گیا؟ قولو، قولا، قولی، بولے او، آ، ای، پہلے او کی ساؤنڈ آئے گی، پھر آ کی، اور پھر ای کی۔ ان، ان، ان۔ شاعرن، شاعرن بھی اسم ہے، تنوین اس کی پہچان ہے۔ ہیوی ہے یا لائٹ ہے؟ ہیوی حرکت کی وجہ سے یا حرف کی وجہ سے؟ یعنی تنوین کی وجہ سے ہیوی۔ اگر اس کو لائٹ کرنا ہوگا تو ایک زیر کر دیں گے، کسرتین سے کسرہ کر دیں گے، اور اگر نون اٹ سیلف موجود ہو تو وہ کہتے ہیں کہ نون کے حرف کی وجہ سے ہیوی ہے۔ شاعرن کی عربی حالت کیا ہے؟ پلیز یہ ڈسٹربنس مت کریں، کیوں بار بار ڈور کو آپ لوگ کریں؟ شاعرن رفع، نصب یا جر؟ ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایسے ہی جر نہیں ہے، پلیز اسٹاپ اٹ۔ یہ بلا وجہ لائٹ نہیں ہے، یہ کسی وجہ سے لائٹ ہے، اور یہ دونوں کسی وجہ سے جر ہیں۔ یہ ایسے نہیں کہ دل کر رہا تھا، اچھا ابھی دل موڈ ہو رہا ہے کہ اس کو جر میں لکھیں تو جر میں لکھتے ہیں، یہ موڈ کی بات نہیں ہے، اٹ ہیز اے رول فار اٹ۔ تو وما کا مطلب ہے اور وا کا مطلب ہے اور ما کا مطلب؟ ماں کے کئی میننگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہے نہیں۔ ہوا
بقولی شاعرن، شاعر کی، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب ہوا جو ہے وہ قرآن کے بارے میں، قرآن مذکر ہے تو قرآن کے لیے بھی انہوں نے ہوا کا جو ضمیر استعمال کیا، تو ہم نے یہ بھی دیکھنا کہ یہ کس کی جگہ ہوا استعمال ہوا، تو ہوا قرآن کی جگہ استعمال ہوا ہے، کہ یہ قرآن کسی شاعر کا قول نہیں ہے، کیونکہ قرآن بھی مذکر ہے، اس کے مؤنث ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ تو یہ حقیقی مؤنث ہے، نہ اس کے آخر میں گولتا ہے، نہ الف مکسورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، نہ یہ ملک شہر قبیلے کا نام ہے، نہ یہ جوڑا جوڑا اعضاء ہے، نہ یہ ہواؤں کے نام ہے، نہ شرابوں کے نام ہے، تو اس وجہ سے یہ مذکر ہے قرآن. جب ہم نے سارے آپشن دیکھ لیے، غیر عاقل کی جمع مکسر بھی نہیں ہے، تو اچھا اس کو مذکر ہی مانیں گے، ٹھیک ہے. اچھا آگے کوئی اور بتائیں گے؟ انتم قدمتموہ، قدمتموہ، سوری آگے کیا ہے؟ لنا، ٹھیک ہے. یہ جو لنا میں نہ آ رہا ہے نا، نون زبر نہ آخر میں آ رہا ہے، یہ بھی ہمیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہمیں یا ہمارے. اور ابھی ہم پڑھیں گے آگے ضمائر متصلہ جو جڑی ہوئی اٹیچ ضمیر ہوتی ہیں، متصل ضمیر ہوتی ہیں، وہ کیسے یوز ہوتی ہیں، وہ نہ آخر میں کسی اسم فعل حرف کے ساتھ آخر میں لگ جاتی ہیں. اچھا انتم کا کیا مطلب ہے؟ تم نے، تم سب نے. قدمتموہ، قدم یہ اس کا روٹ کیا ہو سکتا ہے؟ قاف دال میم، قدم سے ہے، قدیمہ یقدم، کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کچھ تکا مارے، مجھے آئیڈیا کیا ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتا ہو، لیکن چلیں. قدمتموہ یا قدمتموہ ہے، مجھے لگتا ہے قدم ہو سکتا ہے. اچھا قدمتموہ، اوکے اس کو ٹھیک کر لیں، قاف اور دال پر فتحہ شدہ کر دیں. قدمتموہ، قدمتم یعنی قاف دال میم کا جو روٹ ہوتا ہے، قدمتو یا قدمتو جو بھی ہے، اس میں کیا سینس آتی ہے؟ نہیں کسی کو کوئی آئیڈیا ہو؟ دیکھو وما قدمت وما اخرت، وما قدمت وما اخرت، جو میں نے آگے بھیجا، اخرت جو میں نے پیچھے چھوڑا، تو قدمت یا قدمت آگے بھیجنا، ٹھیک ہے. قدمتموہ کا کیا مطلب ہے؟ اسے. وانتم اور تم نے، قدمتموہ یہ تم تھا، تم کو ہو کے ساتھ ملانے کے لیے واو بیچ میں ایکسٹرا ایڈ ہو گیا، ٹھیک ہے. قدمتم تم نے بھیجا، ہو اسے، قدمتموہ تم نے بھیجا اسے، کس کو؟ اعمال کو، ٹھیک ہے. لنا ہمارے پاس یا ہمارے لیے، ٹھیک ہے. جو تم نے آگے ہمارے پاس بھیجا ہے، وہ کیا بھیجتا ہے انسان آگے؟ اعمال بھیجتا ہے. ہم جو بھی بھیج رہے ہیں بیٹا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آگے جاتے جا رہے ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ یہیں پر ہیں، جو آپ نے کہہ دیا آپ کے پاس سے وہ گزر گیا، آپ کے پاس سے نکل گیا، آپ نے اچھا کام کیا، برا کام کیا، آپ نے جو بھی کہا زبان سے کیا، جو بھی کیا وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا. اب وہ اس کو آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، اس کو آپ اریز نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے. وہ آپ بھول جائیں گے، لوگ بھول جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بھولیں گے، اللہ یہ کہ اگر وہ برا کام ہے تو آپ اس پر استغفار کر لیں تو پھر وہ مٹ سکتے ہیں، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے سیو ہو گیا اللہ کے پاس. کوئی اور ایگزامپل؟ انا خیر، اچھا ٹھیک. انا خیر منہ، انا کا کیا مطلب ہے؟ خیر، بہتر ہوں، منہ اس سے یا تم سے؟ ہو کا کیا مطلب ہے؟ اس سے، ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ابھی آپ لوگوں میں سے موسٹلی بچوں نے ابھی ٹرانسلیشن پڑھنا سٹارٹ نہیں کیا، لیکن الحمدللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. آپ نے اسی طریقے سے دھیان سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ٹرانسلیشن کرنا آ جائے گی. کوئی اور ایگزامپل؟ میں اس سے بہتر ہوں، کچھ پتہ ہے یہ کس نے کہا ہوگا نا؟ ابلیس نے کہا تھا کس سے بہتر ہوں؟ اس سے. آدم علیہ السلام آدمی تھے نا، تو ان کے لیے ہو کا ورڈ، ہو کا من، ہو اس سے، ہم، ٹھیک ہے، بیٹر دین ہم، تو ہم کے لیے انہوں نے ہو کا، مرد کے لیے ہو کا صیغہ استعمال کیا ہے. ما ہن امہاتہم یا امہاتہم؟ ما ہن امہاتہم، امہاتہم. اب دیکھیں یہ ہے امہاتن، بولے امہاتن، امہاتن. اور جب اس کو امہاتہن، ما ہن امہاتہم، تو آپ نے ہم کے ساتھ اس کو ہم کے ساتھ لگایا تو اس کو ہیوی سے لائٹ کر دیا، کیونکہ امہاتن ہم نہیں بن سکتا نا، تو اس کو لائٹ کرنا تھا. تو امہاتن سے کیا بن گیا؟ لائٹ ہو کے امہاتی، کیا ہو گیا؟ ماں کا کیا مطلب ہے؟ ہننا، مرد یا عورتیں؟ نہیں ہے وہ عورتیں. امہاتہم ہم ان مردوں کی مائیں، ٹھیک ہے، یا ان سب کی مائیں، ٹھیک ہے. اور کس کے؟ جی اس میں انتم نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی جس میں جو ضمائر ہم نے پڑھی وہ ہوں. کوئی اور بتائیں؟ ہم فیہا خالدون. ہم کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیں ہم وہ فیہا خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے. خالدون ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر مثال کے طور پہ ہم اس کی وہ بنائیں، واحد مفرد بنائیں، خالدون، خالدون
میں نے آپ کو کیا کہا تھا ترتیب کیا ہے اس کی؟ خالدون، دوبارہ بولے، پھر آگے نیکسٹ مثنیٰ، مثنیٰ کے آخر میں کیا لگتا ہے؟ دو ہمیشہ رہنے والے، کیا ہوگا؟ بولے بولے، اب مفرد اور مثنیٰ کا شروع سے پڑھیں، تیز مت پڑھیں، ایک ساتھ پڑھیں، دوبارہ پڑھیں. اوکے اوکے، اب اس کے مفرد مثنیٰ کے بعد کیا آتا ہے؟ مفرد مثنیٰ کے بعد کیا آتا ہے؟ جمع بنائیں. اخلدون نہیں ہوتا، خالدون ایک مرد ہے، ایک ہمیشہ رہنے والا. اخلدو کہاں سے آ گیا؟ خالدون سمپل، اونا اینا نہیں لگ سکتا، آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے، کیا بنے گا؟ دوبارہ بولے. اب اس کو شروع سے پڑھیں، خالدون سے. دینا نہیں ہے بھائی، دینا ہے، بالکل چینج نہیں کرنا اس کو، اپنے پاس سے بالکل چینج نہیں کرنا. خالدون یعنی اب یہ کیا پتہ چل رہا ہے؟ خالدون مفرد مثنیٰ یا جمع؟ خالدون جمع ہے، obviously جمع ہے. اونا اینا کس کی پہچان ہوتی ہے؟ اونا اینا کس کی پہچان ہوتی ہے؟ جمع کی. اور آنی آئی نہیں، اور اگر کوئی جمع ہے اور اس کے آخر میں اونا اینا یا تو آتے نہیں ہے تو سمجھے جمع مکسر ہے. تو یہ کون سی جمع ہے؟ خالدون جمع سالم. بولے کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہم سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ مرد یا عورتیں؟ دونوں، کیونکہ صرف مرد ہی تو نہیں رہیں گے جہنم میں یا جنت میں، دونوں رہیں گے نا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ ہم سے مراد مرد تو نہیں ہے نا، صرف دونوں ہیں. اور یہ جو اونا ہے یہ بھی صرف مذکر کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے. یعنی کہ اب یہاں پہ جنرل مذکر کی جو کیٹیگری ہے وہ دونوں کے لیے یوز ہو رہی ہے، ادروائز یہ اسپیسیفک تھی صرف مردوں کے لیے. ٹھیک ہے، اور کوئی ایگزامپل آپ لوگوں نے؟ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. آپ نے جو اخلدو بولا تھا نا، یہ خاص وزن ہوتا ہے، ایک پیٹرن ہوتا ہے. افعلو، ارحمو، اسجدو، افضلو، اشکرو، انعامو، وہ ڈفرینٹ ہے. وہ ایک علیحدہ پیٹرن ہے، وہ اسم تفضیل ہوتا ہے، اس میں وہ ہیوی بھی نہیں ہوتا، اس کو ہمیشہ لائٹ لکھا جاتا ہے. جیسے ارحمن نہیں ہوتا، ہمیشہ ارحمو ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ یا اس سے زیادہ. وَهُوَ ارحم الراحمین. دیکھیں، ہوا ارحم الراحمین نہیں. دیکھیں راحمین آخر میں کیا آ رہا ہے؟ اینا آ رہا ہے نا. اینا، اینا کس کی مفرد مثنیٰ یا جمع؟ جمع ہے تو کانفیڈنس سے بولے نا. اونا اینا کس کے آخر میں آتا ہے؟ جمع. تو وہ سارے رحم کرنے والوں کا سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. ارحمو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور راحمینہ سب رحم کرنے والوں میں سے. ٹھیک ہے، یعنی جتنے رحم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ. ارحمو سب سے زیادہ. یہ جو اکبرو، اللہ اکبرو، اللہ سب سے بڑا ہے. ارحمو اللہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ افضلو اللہ سب سے افضل ہے. اس کا مطلب افعلو کے وزن پہ جب ورڈ آ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے یا سب سے زیادہ یا کچھ لوگوں کے ایک گروپ کے اندر ان سے زیادہ بڑھ کے. تو یہ آگے کہیں جا کے ہم پڑھیں گے اس میں تفضیل، لیکن آپ کو یہ ویسے یہ کہا گیا تو پھر بتا رہی ہوں. بولے نحنو نہیں، آپ یہ ورڈ غلط پڑھ رہے ہیں. قدرہ نہیں ہو سکتا، یہ قدرنا بینہم الموت. ٹھیک ہے، بس یہاں تک کر لیں. دیکھیں آپ نے کہا قدرہ، نحنو ہم ہے نا، اور قدرہ کا مطلب ہے اس نے ایک نے کیا، اور نحنو کا مطلب ہے ہم ہے. تو اس کے ساتھ میچ نہیں کرنا کہ ہم نے اس نے ایک نے کیا، نہیں ہم نے کیا. ٹھیک ہے، تو قدرہ نہیں ہو سکتا، قدرنا بھی نہیں ہو سکتا. قدرنا جب نون کے اوپر صرف زبر ہے نا تو وہ قدرنا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے عورتوں نے مقدر کیا. لیکن جب نون کے ساتھ الف لگ جاتا ہے تو اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے ہم نے مقدر کیا. تو آپ لوگ کبھی بھی قدرنا کو یعنی نون فتحہ الف سکون کو یا نون زبر الف نا کو کبھی بھی نون زبر نا کی طرح نہ پڑھیں. یعنی نون زبر الف نا یعنی نون فتحہ الف سکون نا کو پڑھیں گے قدرنا. بولے قدرنا. اور اگر عورتوں نے کیا ہوتا تو ہم کیا پڑھتے؟ نون فتحہ نا الف نکال دیتے تو کیا بنتا؟ قدرنا. تو اس لیے بار بار آپ کو جو تجوید میں اتنا اسٹرکٹلی کہا جاتا ہے کہ آپ نے الف مدہ کو حرکت نہیں پڑھنا. آپ ترجمہ دیکھیں کتنی بڑی گستاخی ہے. ایک تو گرامیٹیکلی غلط ہو جاتا ہے جب ہم قدرنا کو غلطی کرتے ہیں، تجوید پڑھتے ہوئے تیزی سے پڑھتے ہیں قدرنا بینہم الموت. ہم نے ان عورتوں نے مقدر کیا. ایک تو گرامیٹیکل ایرر آ گیا، دوسرا اللہ کو کی بجائے ہم نے کہہ دیا کہ عورتوں نے تقدیر مقرر کی ہے. کتنا سخت گناہ ہے یہ، کتنی شرک اور کتنی گستاخی کی بات ہے. ہم قرآن کو اپنی لاپرواہی میں غلط پڑھتے ہیں اور قرآن کا ترجمہ بدل دیتے ہیں. نحنو قدرنا، نحنو اوکے ترجمہ بتائیں. نحنو قدرنا، نا نون الف نا کا کیا مطلب ہے آخر میں؟ جا ہم نے مقدر کیا یا ہم نے تقدیر میں لکھا یا ہم نے طے کر دیا. بینہم بینکم، اوکے اس کو بینکم کر دیں. بینکم کا کیا مطلب ہے؟
ہم کا کیا مطلب تھا؟ اگر یہ بینا ہم ہوتا تو ان کے درمیان، اور بینا کم، ابھی ہم نے ہم کم نہیں پڑھا، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. تو بینا کم الموتا، تمہارے درمیان موت کو، یقیناً یعنی یقیناً کا ترجمہ نہیں ہے، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا. ٹھیک ہے، تو موتا کی اعرابی حالت کیا؟ رفع نصب یا جر؟ نصب ہے، رفع نہیں ہے. یہ رفع ہوتی تو کیا ہوتی؟ موتو ہوتا. ٹھیک ہے، اور ترجمہ بالکل بدل جاتا کہ موت نے ہمیں مقرر کیا ہمارے درمیان. آپ یہ دیکھیں نا کہ ترجمہ کیسے بدل رہا ہے، ہم نے مقرر کیا تمہارے درمیان موت کو، اور اگر یہ ہو جاتا موتو تو ہوتا موت نے ہمیں مقرر کیا ہے. تو یہ ترجمہ الٹا پھلٹا سا ہو جاتا ہے. تو اس لیے رفع نصب جر جب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا تو اس سے ترجمے کا معنی تبدیل ہو رہا ہے، ترجمہ چینج ہو رہا ہوتا ہے، ورڈز کے میننگ چینج ہو رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے اسی لیے پتہ چلا کہ اگر موتو ہوتا تو فاعل ہوتا، موتا ہے تو مفعول ہے. مقرر کیا، کیا مقرر کیا؟ جو آپ انگلش میں پڑھتے ہیں آبجیکٹ. مقرر کیا، کیا مقرر کیا؟ موت. تو موت کیا ہو گیا؟ آبجیکٹ ہو گیا نا. کیا ہو گیا؟ آبجیکٹ ہو گیا. آبجیکٹ کو عربک میں ہم مفعول کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کیا اور کسے کا آنسر دے، واٹ اور ہوز ہم کا آنسر دے، وہ ہے ہمارے پاس مفعول. تو اس کے علاوہ ہم نے انتا اور انتی کی کوئی ایگزامپل نہیں ڈسکس کی. اگر آپ میں سے کسی نے کیا تو بتائیں. کسی نے بھی نہیں کی؟ وما انت علیہم بوکیل. دیکھیں اگر آپ کو کسی کو یہ ٹرانسلیشن نہیں آ رہے سارے الفاظ کے تو مسئلہ نہیں ہے، صرف آپ کو ضمائر کا میننگز آ رہے ہیں نا تو تب بھی کافی ہے. اگر انتا اور انتما والے میننگ آ رہے ہیں تو وہ بھی کافی ہے. وما کا کیا مطلب ہے؟ اور نہیں. ابھی تک جتنی ایگزامپلس ہم نے دیکھی ہیں ماں کی، اس میں نہیں کا میننگ آ رہا ہے، لیکن ماں کے اور میننگز بھی ہوتے ہیں. انتا تم، علیہم ان پر یا تم پر؟ اگر یہ تم پر ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ علیکم. بھی وکیل، کارساز یا وکیل. ٹھیک ہے، اگر آپ کو وکیل کا میننگ نہیں پتا تو کوئی بات نہیں ہے، وکیل کارساز وکیل بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نگران بھی کہہ سکتے ہیں. اور آپ ان پر کوئی نگران نہیں ہے ہرگز بھی. جو بھی آ گیا نا، بھی وکیل، اصل میں ورڈ تھا وکیل، بھی آ گیا سے زور کے ساتھ کا، بالکل ہرگز بھی آپ ان کے اوپر نگران نہیں ہے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، اور آپ ان پر وکیل نہیں ہیں، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ نے انتا کہا ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو کیا کہتے ہیں؟ مریم کو کہتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وما انتی. ٹھیک ہے، تو ٹائم بتائیں گے؟ 9:15 ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ضمائر متصلہ پڑھیں گے، اٹیچ ضمیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.